شدید ڈپریشن، خود کو بیکار محسوس کرنا، کمزور محسوس کرنا، بات کرنے کے ناقابل سمجھنا اپنے آپ کو، کسی بھی فیلڈ میں، یہاں تک کہ گھر کا بھی کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے اس میں بھی دل نہ کرنا کام کرنے کو، تو یہ سب ایک اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں ڈائسیس کی بیماریوں کی. لیکن ایک اور بھی بیماری ہے جو ایک پلیٹ فارم پہ آئی ہوئی ہے خاص کر یوتھ میں، ماسٹربیشن یا واچنگ پورن ویڈیوز. اچھا بہت سارے نا ڈاکٹرز کہتے ہیں، آپ بھی شاید سنتے ہوں گے اور یہ بکس میں بھی اکثر لکھا ہوا ہے. میں کسی حکیم کی وہ نہیں لے رہا سائڈ، نہ ہی میں خود حکیم ہوں، لیکن ایک چیز جو ہے پتہ نہیں انہوں نے حکیمانہ دشمنی ہے ڈاکٹر نو سوری، ایک چیز آپ سوچیں سمجھیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے. ایک چیز نیگیٹو ہے، غلط ہے اور اسلام میں بھی منع ہے اور منع کی گئی ہے وہ چیز، تو وہ اس میں ہمارے لیے کوئی بھلا ہوگا، کوئی راز ہوگا تو وہ منع کی گئی ہے نا. ایسے تو منع وہ نہیں کی گئی، اگر وہ فائدہ مند ہوتی یا ہمارے لیے کسی بھی موڈ پر وہ تسکین دہ ہوتی تو اس کو کرنے کے لیے شریعت میں کہیں نہ کہیں لازمی اس کو اپنانے کا کہا جاتا، لیکن نہیں، بلکہ اس سے منع کیا گیا. بہت سارے پروفیشنل ڈاکٹر، اسپیشلسٹ جو ہیں اس فیلڈ کے، یا پھر بکس میں لکھا ہے کہ ماسٹربیشن جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے. اب بڑی کمال سے بات کہہ جاتے ہیں وہ کہ نقصان دہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ایکسٹریم حد تک، اتنی لمٹ تک اگر بندہ کرے کہ وہ اس کا ایک اتنا عادی بن جائے کہ روز یا 2 یا 3 دن بعد اس کو کیری آن کرتے رہے، تو وہ اس کے لیے پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایکسٹریم حد تک کیوں پہنچتی ہے، کیا وجہ ہے. اور یہ خود ہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس میرڈ بھی آتے ہیں جو کہ وائف اویلیبل ہونے کے باوجود بھی یہ عادت جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. وائی؟ کوشچن ہے ان سے میرا کہ کیوں یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس تو وہ سہولیت بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حلال چیز. تو سوال تو پیدا ہونا چاہیے نا، پوچھنا بھی چاہیے کیوں. تو سر جی اسی وجہ سے کہ ایک بندہ اگر نیگیٹو چیز ہے اس کو کر لے، ٹھیک ہے، اگر ایک مرتبہ مان لیتے ہیں، ان کی بات ماننا تو نہیں چاہتا، چلے ایک بار کرنے سے نہیں ہے، تو جب ایک بندہ ایک چیز کا مزہ چکھ لیتا ہے تو وہاں چانسز ہیں، وہاں خطرہ ہے کہ وہ دوسری بار بھی شاید وہ چیز اس پر اٹیک کر لے اور اس کا عادی بن جائے، اور وہ اس حد کا، اس لمٹ تک وہ عادی بن جائے، اس لمٹ ایسی کراس کر جائے کہ وہ ایسا ایک نشہ بن جائے اس کے لیے، اس سے چھٹکارا پانا بھی جو ہے اس کو کسی سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ایک ایسی مرض میں مبتلا ہو جانا جس کو پھر چھوڑنے کے لیے ہمیں کسی بندے کا، ہمیں کسی اسپیشلسٹ کا، ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا پھر اس مرض کی طرف تھوڑا سا بھی جانا ہے، اس کو تھوڑا سا بھی کرنا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہو سکتا؟ نو، ہرگز بھی نہیں. ہم یہی کہیں گے پھر وہ غلط ہے اور نقصان دہ ہے. اور یہ ماسٹربیشن باڈی کی ضرورت نہیں ہے ہماری. اکثر کہتے ہیں کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، اپسٹ ہوتا ہے، تو تب ایک یہ پروسیس جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ ایک مینٹلی ایڈکشن ہے، دماغی لت ہے. یہ ایک موت کے ایندھن کا شکار لوگ ایسے ہی ہیں جیسا کہ ایک ہیروئن کی لت ہے. ٹھیک ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نشہ اس سے بھی زیادہ ہے، جو دوسرے نشے ہیں نا. کیوں زیادہ ہے اس سے بھی؟ کیونکہ
ایک یہ زہر ہے، ہماری آنکھوں کے تھرو ہمارے دماغ میں، ہماری باڈی میں پھیل جاتا ہے، اور ہماری تھاٹس میں، ہماری تھنکنگ میں نیگیٹیوٹی یہ پھیلا دیتا ہے، اور ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اور بھی ہم شیطانی کام جو ہے سٹارٹ کرنے کے چانسز ہو جاتے ہیں اس کو اگر ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کی مینٹلی، آپ کی فزیکلی ہیلتھ کو خطرہ بھی ہے، کیونکہ ایک بار اگر بندہ کر لے تو چانسز ہیں دوسری بار بھی وہ یہی سمجھتے ہوئے کرے گا نا کہ اس کا کون سا نقصان ہے، اور جب زیادہ ایکسٹریم حد تک پہنچ جائے گا آپ کی مینٹلی ہیلتھ، فزیکلی ہیلتھ جو ہے، دماغی قوت جو ہے اس کا بھی کھو جانے کا اس میں نقصان ہے۔ تو یہ انسان کے اندر واچنگ پورن ویڈیوز بھی دیکھنا، یہ ایک شیطانی کردار ڈیولپ ہونے لگتا ہے اس سے، اور ایک ایسا شخص جو ہوتا ہے، جو عادت کا شکار ہوتا ہے، وہ تو سماج کی ساری حدود جو ہیں وہ توڑ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی طرح کا وہ خطرناک سیکس کرائم جو ہے وہ کر سکتا ہے، لہٰذا اس سے بچیں اور اس کو خود کے لیے خطرناک ہی سمجھیں، نہ کہ سیف سمجھیں۔